ہمارے کاروبار میں برکت ہوئے، بولو آمین۔ ہماری روزی میں برکت ہوئے، بولو آمین۔ ہمارے گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے، ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائے، باپ بیٹے کے جھگڑے ختم ہو جائے، چچا بھتیجے کے جھگڑے ختم ہو جائے، ماموں بھانجے کے جھگڑے ختم ہو جائے، ہمیں گھر میں آوے تو ہمیں سکون ملے، اطمینان ملے، رحمت ملے، مغفرت ملے، میرے پیاروں سب ملے گا، اللہ کی قسم سب ملے گا۔ لیکن ہم لوگ 4 کام کے لیے تیار ہو جائے۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کریں گے انشاءاللہ۔ جس میں پہلا کام کیا کرنا معلوم ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود شریف پڑھنا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ ہم کو درود پاک پڑھنا ہے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ ابھی میرے سے پہلے میرے پیارے بیٹے مولانا ذاکر صاحب باتیں کر رہے تھے، مجھے لگا کہ بہت پیار سے، بہت محبت سے، بہت الفت سے باتیں کر رہے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ لمبی بات کرے، لیکن چونکہ ہمارے فلائٹ کا معاملہ ہے، کل صبح میں فلائٹ ہے، آپ کو معلوم ہے راج نگر سے لے کے کلکتہ ایئرپورٹ تک جانا، پھر صبح میں فلائٹ لے کر تقریباً 5 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھ کر گجرات پہنچنا۔ باقی میں میرے بیٹے مولانا ذاکر کو دیکھ رہا تھا بہت اچھے انداز میں نے ان کو کان میں کہا بھی کہ تم بنگالی زبان میں باتیں کرتے ہو، مجھے بنگالی نہیں آتی ہے، لیکن آپ کے چہرے کا تاثر بتاتا ہے کہ آپ بہت پیار سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ سب آمین کہو، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ میں پھر اپنی بات پر آ رہا ہوں، پورا مجمع ساتھ میں بولے گا کہ آج ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اللہ کی قسم نہیں جائیں گے، بولو اللہ کی قسم نہیں جائیں گے۔ کتنے باتوں پر عمل کریں گے؟ بولو کتنی باتوں پر عمل کریں گے؟ 4، جس میں سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتایا، زیادہ سے زیادہ بولو صلی اللہ ہو۔ چلو کون راج نگر میں اللہ کا ولی یا کوئی ہماری ماں بہن بیٹی ارادہ کرے کہ انشاءاللہ روزانہ ایوری ڈے روزانہ ہم 100 مرتبہ درود پڑھیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، اور جھوٹا ہاتھ اوپر مت کرنا، کیونکہ یہ پیارے نبی اور مدینے کا سوال ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر کا سوال نہیں ہے۔ اس سے سب لوگ ارادہ کر کے بولو کون کون تیار ہے روزانہ ایوری ڈے کتنی مرتبہ؟ آواز نہیں آ رہی، کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے۔ خیر ابھی آپ نے ہاتھ اوپر کیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل کام؟ ہم کیا سمجھتے ہوں گے معلوم ہے؟ 100 مرتبہ نہ میرے پیاروں، میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا آسان ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے، ہمارے اولیاء کرام نے، ہمارے علماء کرام نے اتنا آسان طریقہ بتایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ 5۔ ایسا 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں 10 منٹ میں ہمارے 100 درود مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو only 10 منٹ، 10 منٹ میں آپ سے مانگ رہا ہوں بھائی، پہلا کام کون کون تیار ہے؟ بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، اور وقت کتنا لگے گا؟ اچھا پڑھیں گے 100 مرتبہ پڑھیں گے؟ ابھی بھی میرے کو لگتا نہیں میں راج نگر آیا ہوں، راج نگر میں ہی ہوں اور انسانوں کے بیچ میں ہوں نا، تو پورا مجمع ساتھ میں بولے نا 100 مرتبہ درود۔ ایک بار بلند آواز سے بولو نا 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ نہیں، میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اب آپ پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 100 مرتبہ روزانہ درود آپ پڑھیں، میری ماں پڑھے، میری بہن پڑھے، میری بیٹی پڑھے، امت کے مرد پڑھے، امت کی عورتیں پڑھے، کیا ملے گا؟ آپ لوگ میرے ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولو گے نا سبحان اللہ انشاءاللہ؟ ایک ایک جملے پر کہتے جانا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، تو 100 مرتبہ درود پڑھتا جائے گا، اللہ کی 1000 رحمتیں اللہ ہم کو عطا کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو پہلی بات ہوئی ہے۔
याद एक एक उंगली पर गिनते जाना। 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें हमें अता करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। आगे चलो, नंबर 2, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, हमारे नबी ने बड़े प्यार और मोहब्बत से फरमाया, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, कल क़यामत का दिन होगा। हमारे नबी फरमाते, मेरा उम्मती आएगा, उसकी पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, उसकी पेशानी पर लिखा होगा। अल्लाह ताला फरमाते होंगे, ओ मेरे आखिरी नबी का उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले हमारे नबी और अल्लाह फरमाते होंगे, आजा क़यामत के दिन आजा, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब, कारी अहमद अली साहब। कितनी बातें मिली 100 दरूद पर? 2 हुई ना? आप लोग उंगली पर गिन रहे हो ना? आगे चले, हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, मर्द है औरत है। हमारे नबी फरमाते, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, कयामत के मैदान में आएगा, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, आ मेरा बंदा आजा, तू दुनिया में जिया, कलमे के साथ जिया, तू मरा, कलमे के साथ मरा, तू कयामत में उठा, कलमे के साथ उठा। अल्लाह कहेंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ा, अब मेरे दरबार में आया तो भी ईमान और कलमे के साथ आ गया। कितने फायदे हो गए 100 मरतबा दरूद पढ़ने के? 3 और सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। आप थके तो नहीं ना आगे, लेकिन पढ़ेंगे, रोजाना पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चौथी बात सुने, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, रोजाना मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। अरे रोजाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, हमारे नबी ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, कयामत के मैदान में जब तू तड़पता होगा, हमारे नबी फरमाते, मैं तेरी सिफारिश करूंगा और अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई ना? आगे चले, और क्या मिलेगा? हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, को मेरा उम्मती रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। मैं कहता राजनगर वाले रोजाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 मरतबा पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते, कल कयामत का दिन होगा, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। भाई हमारे नबी के पास हौज होगा ना? क्या नाम है उस हौज का? साथ में बोलो ना, क्या नाम है? हमारे नबी फरमाते, मैं हौज़े कौसर पर रहूंगा। हौज़े कौसर का पानी हमारे नबी फरमाते दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। हमारे नबी फरमाते, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले मर्द, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली औरतें, हमारे नबी फरमाते, मेरे हौज़ पर आएंगे, मैं अपने मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का पानी उनको पिला दूंगा। कितने फायदे हो गए? 5। एक और सुन लोगे ना इंशाअल्लाह, ये बहुत बड़ा फायदा है। अभी से कह दो सुभान अल्लाह, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, अरे कह दो अल्लाहु अकबर। 100 मरतबा दरूद पढ़ने के कितने फायदे आपने सुने अभी तक? आखिरी फायदा सुन लो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही, हमारे आका बोलो ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती, कयामत तक आने वाला मेरा उम्मती, मर्द हो या औरत हो, 100 मरतबा दरूद पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक वो जन्नत में जाएगा। बोलो बेशक वो जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में कहाँ जाएगा? हमारे नबी फरमाते, मुझ पर 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला बेशक जन्नत में जाएगा, लेकिन जन्नत में जहां शहीद लोग खड़े होंगे, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले को भी वही लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मैं तो शहीद नहीं हुआ,
میں تو شہید نہیں ہوا. اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے تو شہید نہیں ہوا، لیکن میرا جو بھی بندہ میری بندی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے تھے، میں نے فیصلہ کر لیا جنت میں شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جہاں نبی کے نواسے حضرت حسین ہوں گے، جہاں نبی کے چچا حضرت حمزہ ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت صہیب ہوں گے. اللہ کی قسم ان شہیدوں کے درمیان اللہ ہمیں بھی کھڑا کر دے گا. کتنے فائدے ہو گئے؟ اب بتاؤ کون کون تیار ہے بھائی 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں 4 کام بتا کے جاؤں گا. میں نے پہلے ہی کہا بیان نہیں، تقریر نہیں، وعظ نہیں، پریکٹیکل عمل کرنا ہے. اس وقت کے حالات کے لیے سب سے بہترین اگر کوئی طریقہ ہے ہماری زبان پر بولو صلی اللہ ہو. تو کون کون تیار ہے 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے ساتھ میں بول دے نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. تیار ہو نا 100 مرتبہ درود پڑھنے کے لیے؟ میں دوسری بات پر جاؤں، لیکن ایک بات اور بتا، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے. قیامت آئے گی؟ بہت مشکل سوال پوچھا. ارے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. آئے گی، قیامت آئے گی. اور آپ کو ایک بات سے بہت تعجب ہوگا، قیامت کی سب سے مشکل منزل کون سی ہوگی؟ جب اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو سمجھتے ہو بنگالی زبان میں کیا بولتے؟ میرے کو نہیں معلوم کیا بولتے. ہاں جو بھی بولتے ہو. آپ نے یہاں راج نگر میں بھی دیکھا ہوگا، کلکتہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے. لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤ، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی. اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو. جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش. بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے. اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں نے بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی. تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ. بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں. اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا. اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا
कुरान में लिखा, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बोलने की, लेकिन कुरान में लिखा वो बात तो फाइनल है कि नहीं है, और आप भी मेरे साथ में पढ़ेंगे। हाँ, अम्मा पर आपको याद होगा, अल्लाह ने फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु फहुवा फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु फउम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते क़यामत में मेरे हाथ में तराजू होगा, अरे सारे बंदे बंदियां आएगी। अल्लाह फरमाते जिसकी नेकी ज्यादा होगी दाया पल्ला झुकेगा वो जन्नत में जाएगा, उल्टा पल्ला झुकेगा वो भड़कती हुई जहन्नम में जाएगा। भाई इतनी बात तो समझ में आ गई, मैं अभी पॉइंट पर आ रहा हूं। तराजू किसके हाथ में होगा? दाया पल्ला झुका तो, उल्टा पल्ला झुका तो। अब सुनो, एक आएगा कयामत में, बोलो एक बंदा आएगा आएगा आएगा। सुनो सुनो, आया, समझो, थोड़ी देर के लिए सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, मैं अपने बारे में सोचूं, आप अपने बारे में सोचो। एक बंदा कयामत में आएगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को जमा करते जाएंगे। पहला गुनाह, दूसरा गुनाह, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, इतने गुनाह जमा होंगे, उल्टा पल्ला झुक गया। बोलो उल्टा पल्ला तो क्या बनेगा? अरे बोलो ना, क्या बनेगा? जहन्नमी बनेगा। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, फरिश्तों हाथों में कड़ियां लगाओ, पाँव में बेड़ी लगाओ, और ये मेरा बंदा, इसके सारे गुनाह जमा हो गए, इसका उल्टा पल्ला झुक गया। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे आओ आओ आगे आओ आगे आओ, हाथ में आग की कड़ी लेकर आओ, पाँव में आग की बेड़ी लेकर आओ, और इसको, इस नालायक को पकड़ो और ले जाओ जहन्नम में डालो। अल्लाह कहेंगे मेरा फैसला है, इसको जहन्नम में डालो। जब वो बंदा देखेगा कि फरिश्ते हाथों में कड़ियां ला रहे, पाँव में, तो क्या कहेगा मालूम? अल्लाह माफ कर देना, अल्लाह माफ कर देना, मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह मेरे को राजनगर में बुखार आता था, मैं परेशान हो जाता था। अल्लाह मैं जहन्नम में कैसे जाऊंगा? अल्लाह मैं बहुत कमजोर हूँ, अल्लाह मेरे को जहन्नम में नहीं जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे मेरा बंदा जो करना था दुनिया में कर लेता, आज तो कयामत का दिन है, आज तो हिसाब का दिन है, आज फैसले का दिन है, और तेरा उल्टा पल्ला झुक गया है, तू जहन्नमी है। अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे देर मत करना, हाथों में कड़ियां लगा दो, पाँव में बेड़ियां लगा दो, और इसको जहन्नम में डालो। अभी तो फरिश्ते करीब आएंगे, इतने में सामने एक और शख्स आएंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि रिवायत में लिखा उनसे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुनो, वो आकर फरिश्तों को कहेंगे रुक जाओ रुक जाओ, वो फरिश्ते रुक जाएंगे। वो आएंगे और अपने कपड़े में से एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे, एक चमड़े का टुकड़ा निकालेंगे और उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। छोटा सा चमड़े का टुकड़ा होगा, वो निकालेंगे, उसके नेकी के पल्ले में रखेंगे। जैसा नेकी के पल्ले में रखेंगे, नेकी का पल्ला नीचे हो जाएगा, बुराई का पल्ला ऊपर हो जाएगा, और अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी हाँ, ये बंदा जहन्नम में जाने वाला था, मगर ये नेकी का पल्ला झुक गया। जा मेरा बंदा, थोड़ी देर पहले तू जहन्नमी था, अब अल्लाह कहता जा बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। अब वो बंदा रोएगा, रोते रोते कहेगा अल्लाह मैं जन्नती हो गया, अभी कुछ देर पहले तो मैं जहन्नमी था, मेरे हाथ में कड़ियां लगाने वाले थे। अल्लाह कहेंगे जा जा, हो गया जन्नत। तो कहेगा नहीं अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा जन्नत में, पहले मुझे ये मालूम करना ये कौन है, ये जो आए हैं ना बहुत खूबसूरत है, ये इनका चेहरा बहुत प्यारा है, कि अल्लाह ये कौन है? अल्लाह कहेंगे मुझे मत पूछ, उन्हीं को पूछ ले कौन है। तो वो पूछेगा आप कौन है? तो आवाज आएगी मैं तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आवाज आएगी मैं तेरा नबी, मैं तेरा पैगंबर, मैं मुस्तफा, मैं मुज्तबा, मैं मुर्तजा। तो कहेगा मेरे नबी आप मेरे गुनहगार के सामने आए, मैं तो बहुत गुनहगार हूं। वो आप क्या लेकर आए? कपड़े में क्या लेकर आए? आपने क्या रखा कि मेरा दाया पल्ला झुक गया? हमारे नबी फरमाएंगे मेरा उम्मती, जिंदगी भर जो तूने दरूद पढ़ा था ना, मैंने जमा किया। जिंदगी भर तूने जो दरूद पढ़ा ना, मैंने जमा किया। आज जब मैंने देखा कि तू जहन्नम में जाने वाला,
آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا، آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیا اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا، میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا۔ اللہ کی قسم، جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو، اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی؟ کون پڑھتا 1000؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے۔ درود پاک بہت بڑی نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا۔ میرے سورت میں، سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں، وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، وہ میرے پاس آیا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں، گجرات میں، سورت میں کوئی بھی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز، خطبہ، نماز، بیان، دعا، اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے، ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے 15 دن کیسے گزارا، تو نے 21 دن کیسے گزارا۔ جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا، تو ایک لڑکا بالکل جوان، بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے، کچھ بھی نہ بولے۔ ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا، تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو۔ میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا۔ کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری، جوان، بیوی والا، بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا، وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے۔ لیکن ایک سوال، ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100۔ اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتری ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں۔ ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اے میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا۔ ارے بولو فائدہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا۔ بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی؟ ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا، قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں، زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی۔ ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے۔ یہ سورہ یاسین میں لکھا، سورہ یاسین میں، سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ اللہ نے فرمایا ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے۔
میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑے گا؟ جو انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے۔ بولو سبحان اللہ، کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں، ارے بولو فرشتے بھی نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں۔ سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا۔ کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو، کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ فرماتے انسان درود پڑھے نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے۔ تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا۔ میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ مال میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ جسم میں بھی برکت دے گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا، اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3۔ اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی، آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام، پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا۔ دوسرا کام یقین بناؤ، اے راج نگر والوں سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہمارے اشرف البھائی ہوئے جو میرے ساتھ میں آئے کلکتہ سے، یا مختار بھائی ہوئے، یا جتنے علماء آئے اور جتنا مجمع ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے، سننا، کبھی جان کا پرابلم، کبھی بیوی کا پرابلم، کبھی بچے کا پرابلم، کبھی پیسے کا پرابلم، کبھی سماج سوسائٹی کمیونٹی، کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم، ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں، میں ہی جواب دے رہا ہوں، ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا اے یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں۔ کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو۔ اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے او تیرے کو معلوم ہے وہ قاری احمد علی آئے تھے، وہ میری بہت پکی دوستی ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے۔ وہ دو دوسرے 4 کو بولیں گے، تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان۔ ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے، بیوی سے پریشان۔ اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے میرا بیٹا نالائق ہو گیا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا۔ ایک بات سننا، یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو، ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں، اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی، میں تو کیا ہوا کام میرا، ایسی قسمت پھوٹی تھی، کیسے گھر میں شادی ہوئی، شوہر بھی بالکل بیکار ہے، میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے، اور ساس وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟
ابھی عورت اس کو اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں, کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن, کبھی بیوی کا ٹینشن, چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن, کبھی ننند کا ٹینشن, کبھی جیٹھانی کا ٹینشن, کبھی دیورانی کا ٹینشن, بھائی رشتے داروں کا ٹینشن, ہم سب کو بولتے ہیں. سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں. تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں, کون کون عمل کرے گا سارے پرابلم ختم انشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنی ننند سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی, اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے جو کام میں بتانے جا رہا ہوں؟ کریں گے بولو انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 100 مرتبہ. دوسرا کام بتا رہا ہوں کیا کرنے کا معلوم؟ مسواک کرو. کیا کرو؟ مسواک کرو, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو, کچھ مت بولو کسی کو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ میری بیوی, اللہ میں بہت پریشان, اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا, اللہ میں بہت پریشان, اللہ. یا کوئی ماں بہن مسواک کرے, 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان, اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں, اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے, وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر, پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا, ایک بار مجھ سے مانگ لے, تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا, تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا, تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت, راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت, کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی؟ اللہ. اور کون سا پارہ؟ میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا, کون سے پارے میں لکھا ہے؟ 20. بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا؟ ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے امن یجیب المضطر اذا دعا وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان, اللہ فرماتے گھر میں پریشان, ایک کاروبار میں پریشان, اپنے دکان میں پریشان, اپنی کھیتی باڑی میں پریشان. اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا, ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے, تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا, زمین میں عزت عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا؟ کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر بولنے کی ضرورت, ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت ہے, کس سے مانگنے کا؟ اچھا اللہ ہے کہاں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی, اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں. کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو؟ ارے بولو دیکھا. آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں. اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا؟ ایسے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے, اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا, گھر میں کیا کرتا ہوگا تو؟ بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی؟ یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا؟ ہاں یا نہیں؟ بہت کم لوگ نہیں بولتے, وہ تو ہوں گے پریشان, تو سبھی ہوتے بھائی. لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا. کس سے مانگنے کا؟ آواز نہیں آ رہی, بولو کس سے مانگنے کا؟
اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, بہت پتے کی بات ہے, برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے. دیہاتی سمجھتے ہو نا, گاؤں کے رہنے والے, انگریزی میں ویلیجر کہتے, دیہاتی کہتے, بدو کہتے, عربی کہتے, مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے, بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا, کچیلا کچیلا, لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے, سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے. اچھا وہ آئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا, ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا, کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا. کہا این اللہ, اللہ کہاں ہے. یعنی وہ دیہات کے تھے, کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم, اب قریب فنناجیہ بعید فننادیہ. انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکاروں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ, اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکاروں میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے. سننا یہ سوال, اللہ کہاں ہے, قریب ہے کہ بولو دور ہے. ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا. ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے, پوچھ رہے اللہ کہاں ہے, اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا, خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا, پارہ نمبر 2, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے, میرا پتہ پوچھے, بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی, بولو نا اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں. چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا, وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور, تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے. کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے, کیونکہ آپ نے کہہ دیا, اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے, مگر اللہ کتنے قریب ہے. بھائی اشرف ال بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب, یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب, یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم, اللہ کتنے قریب ہے یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے, حضرت جبرائیل آئے, آپ مت جواب دینا خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے, لیکن کتنے قریب ہے. اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب. اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں, یہاں ہاتھ رکھو, تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, جو دھڑ 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 کرتی ہے نا, تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں, اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں, دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا, اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا,
کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو. مانگیں گے کسے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ تیرے ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. اللہ. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟